في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره على رسوله النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وارزقني فهما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك أستغيث. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. سلام على خير الأنام وسيدي محبوب إله العالمين محمد، بشير نذير هاشمي مكرم ذوق عدو من يسمى بأحمد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر، اور ہم خاک ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. میرے انتہائی بھائیوں احترام، علماء کرام، مشائخ کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک نے جب دنیا میں انبیاء اور رسول کو عادل و پیغمبر بھیجا،
تو جب تک آپ نہیں بولیں گے میں بلاتا رہتا. اور بالخصوص انبیاء و مرسلین کا نام آیا ہے، ان میں بھی بالخصوص میرے اور آپ کے آقا کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی کے شامل ہے. تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کہنا ہے، زور سے کہنا ہے، تاکہ سوتا نغمہ جاگ جائے اور جا کے وہ اور زیادہ مزہ آ جائے، سرور آ جائے. تو آپ نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے نام کے ساتھ کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح مجھے یاد ہے کہ جب میں آخری بار ادھر آیا تھا تو میں نے والد دور کے بغیر کر دی تھی. تو مولوی صاحب نے مجھے قید کرنے کے لیے بھی نماز کر دی ہے. میں سمجھتا ہوں اس بات کو، آخر ایسا تو نہیں ہوں، اتنا تو ضرور رکھتا ہوں بھی نماز سے پہلے تو اذان ہوگی اور اذان سے پہلے تو نہیں کرتا. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اپنا ایک وقت زیادہ آپ سے لوں. تو آپ جب نام آ رہے آپ نے کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے. آپ نے سب نے کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت برکت والی چیز ہے. میں نے بنگلہ دیش لیا تھا، یہ سارے علماء کرام مشائخ کے نام بنگلہ دیش میں بیٹھے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کی شان میں اللہ برکتیں عطا فرمائے. بہت لمبا چوڑا کام کر رہے ہیں وہ کہیں والے اور یہ شہباب والے، اور سلت میں یہ اپنی بات تو سلت میں ہے کہ اتفاق ہوا پورے 14 دن ایک مدرسے میں 1500 بچے، 2000 بچے، 3000 بچے، 7,000-8,000 بچے، اور ان کے جلسوں کا سیزن چل رہا تھا. تو اس میں 50,000 لاکھ 5 لاکھ انسان جمع ہوتا. اتنا عظیم مجمع ہوتا. وہاں بھی میں نے اسی بات کی طرف توجہ دلائی کہ رواج وہاں بھی اتنا نہیں ابھی پڑا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامہ اس میں گرامی آیا ہے. تو ہم سب نے مل کر کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت فائدے، بہت فائدے، بہت فائدے، عظیم الشان فائدے. چھوٹا سا واقعہ شروع کروں تو اس کے بعد اپنی بات کو شروع کروں گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، ایک عورت آئی، آ کر فرمانے لگی کہ حسن بصری میری ایک ہی بیٹی تھی، اس کا انتقال ہو گیا اور جوانی میں مر گئی، میں اکیلی رہ گئی، ماں کو تڑپا کے چلی گئی، ماں اس کی یاد میں تڑپ رہی ہے، لیکن ابھی اتنے دن ہو گئے ہیں ایک دفعہ میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو مجھے بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میری بیٹی میرے خواب میں آئے اور آ کر مجھ سے ملے. یہ درخواست لے کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ خاتون ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں وظیفہ بتا دیتا ہوں، ہمارا کام کرنا، اللہ نے ملاقات کرانی ہوگی تو کرا دیں گے. ہیلا وسیلہ کے طور پر ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، اگر اللہ کو منظور ہوا تو یہ ہیلا پسند آ گیا، قبول ہو گیا تو تمہاری ملاقات کو مجھے بھی ہو جائے. یاد رکھیے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، تعویذ ہو گیا یا وظیفہ ہو گیا، یہ ساری کی ساری چیزیں بطور ہیلا وسیلہ کے ہیں. کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے. اللہ ہی صرف اللہ. اگر وہ چاہے تو ہو سکتا ہے، ورنہ لاکھ آپ ہیلا وسیلہ کریں کوئی فائدہ نہیں. اور وہ ہیلا وسیلہ کو قبول کر لے تو کام بھی ہو جائے. اس لیے ان دعاؤں کو، ان وظیفے کو، ان کلمات کو، ان اورات کو، ان وظائف کو بطور ہیلا سمجھنا چاہیے کہ وسیلہ ہے. اور ضروری نہیں کہ وسیلہ قبول ہو جائے، کبھی قبول ہو جاتا ہے
بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہم میں ایسے ہیں کہ جب کوئی وظیفہ شروع کر دیتے ہیں، کوئی اوراد شروع کر دیتے ہیں، کوئی پڑھائی شروع کر دیتے ہیں اور ان کا کام نہیں ہوتا تو وہ بدزر ہو جاتے ہیں کہ دیکھو اتنی دیر سے کام کر رہا ہوں، اتنی دیر سے کام کر رہا ہوں، اتنی دیر سے کام کر رہا ہوں، نہیں ہو رہا. تو پھر کسی بزرگ کا وظیفہ ہے، کسی اللہ والے کا وظیفہ ہے تو اس کے مطابق دل میں برے وسوسے اور سوچ شروع ہو جاتی دماغ. یہ تو ہیلا ہے، یہ وسیلہ ہے. کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ. صرف کرنے والی ذات کس کی؟ یہ وسیلہ، یہ ذریعہ، یہ تو ہے، یہ سکتا قبول ہو جائے نہیں تو نہیں. ہمارے پاس ایک خاتون ہے، مرزا 16 سال ہو گئے میری شادی کو اور بچہ نہیں ہوا. اور میں نے بہت سارے علماء کرام کے پاس گئی ہوں، بہت سارے عاملوں کے پاس گئی ہوں اور میں نے بڑے پیسے خرچ کر دیے، ابھی تک بچہ نہیں ہوا. 16 سال ہو گئے. میں نے کہا سب جگہ جھوٹا کر آئی ہو تو خالی ہوگی، ایسے تو نہیں ہوں گے، اب محبت کے لیے آئے گی. جھوٹا کر دیا تو پہلی تمہید ایسی باندھی ہے سب جگہ بہت سارے پیسے خرچ کر کے آئے ہیں، اس کا مطلب ہے کچھ آئے پر آئی. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، یہ اوراد دینا اور یہ تعویذ دینا. 2 مہینے کے بعد پھر آئے مسئلہ کچھ ہوا نہیں. میں نے کہا اللہ کر دے گا، دے جاؤ. 6-8 مہینے کے بعد بات کرنے لگی مولوی صاحب کہ اب تک تعویذ رکھ لو، یہ بھی دوسروں کی طرح ویسے ہی ہے. میں نے کہا دے دو مجھے. اس لیے جب مقدر میں ہوگا، جب اس نے لکھا ہوگا تب مجھے مل جائے گا تعویذ کے بغیر بھی مل جائے گا. تعویذ ہیلا وسیلہ ہے. تو عورت کیا کرتی، ہائے تم نے کیا کہا، جب اس نے دینا ہے تب، اگر اس نے دینا ہوتا تو 16 سال میں دے دیتا، لیکن اس نے نہیں دینا ہے اسی لیے تو میں تعویذ دینے کے گیا کہ تعویذ سے ہو جائے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ یہ بول رہا ہے پھر پیچھے سے بڑھا اس کو بند کر لیں. نہیں سب بند کر. تو بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، سوچ ہے کہ یہ چیزیں ان چیزوں سے یقیناً کوئی بات ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کو بطور وسیلہ کی، بطور ہیلا نہیں سمجھنا چاہیے. کہ اللہ کی پاک بارگاہ میں اس دعا کے فعل ہم جا رہے ہیں، ہم کو حاصل کر رہے ہیں، اللہ کو منظور ہوا تو اللہ کر دے گا، اور اللہ کو منظور نہیں ہوا تو ضروری نہیں کہ اس دعا کی وجہ سے ہو ہی جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جتنے بھی اوراد ہیں، جتنے بھی وظیفے ہیں، کبھی بڑے بڑے مقدمے آ جاتے ہیں، کبھی بڑے بڑے کیسز بن جاتے ہیں. بندہ اس میں تو خرچ خاجنات کرتا ہے، پھر اس میں وظیفے کرتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے وظیفے پڑھنے کے بعد بھی اس کے سوچ کے مطابق کام نہیں ہوا تو پھر اس کا دل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اچاٹ کرتا ہے. پھر اس پر اس کا دل اٹھ جاتا ہے، یقین اٹھ جاتا ہے. کئی بات 40 سال زندگی میں ایسے کئی واقعات دیکھے، بڑے اچھوں کے ساتھ واقعات دیکھے. ایک دفعہ کسی نے یاسین شریف کا ختم کرایا، 101 دفعہ یاسین شریف پڑھی، اس کا کوئی مقدمہ تھا، اس میں فیل ہو گیا. دوسرا کوئی مقدمہ آیا تو وہ ہمارے پاس آیا، میں نے کہا یاسین شریف کا ختم کرا لیتے ہیں. اس نے کہا مولوی صاحب پچھلی دفعہ کرا لیا تھا، کچھ ہوا نہیں، لہذا مجھے یاسین شریف پر بھروسہ نہیں. وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بھائی یاسین شریف ایک ہیلا ہے، ایک وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. آپ نے یاسین شریف کے ذریعے سے کوئی حاصل کیا ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل پسند آیا کام ہو جائے گا، اور اگر نہیں پسند آیا تو اس میں یقیناً تمہاری کوئی مصلحت ہے. اس مصلحت کو دیکھ کر اللہ
ہماری مسجد ہے، اس کو کیا ہوتا ہے؟ وہ تو اسے تمہاری مسجد میں دیکھ کر کرنا ہے، بچہ سمجھتا نہیں ہے، بچہ تو ضد کرے گا، لیکن باپ دیکھتا ہے کہ بچے کے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہے، چٹنی کرنے کے قابل ہو گیا ہے، ہمارے یہاں ہیٹر لگا ہوا ہے، اس میں آگ جل رہی ہے، بچے کہتے ہیں میں اس ہیٹر کے پاس جاؤں، اس کو ہاتھ لگاؤ، ماں روکتی ہے، باپ روکتا ہے، بچہ اچھلتا ہے، چیختا ہے، روتا ہے، پیٹتا ہے، سر مارتا ہے، پیر مارتا ہے، باپ کہتا ہے جتنا دیکھ کے مرضی سے قریب ہے، پر کہتے کہاں جاؤ گے؟ کیوں کہاں دو گئے؟ نہیں جا سکتا۔ اب کوئی دیکھے تو کہے یار یہ تو بہت بری بات ہے، بچے کی خواہش کو توڑ رہے ہیں، لیکن باپ جانتا ہے کہ کیوں میں اس کو جانے سے منع کر رہا ہوں، کیوں اس کو وہاں جانے نہیں دیتا۔ تو حضرت بصیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے کہا میں ایک وظیفہ دے دیتا ہوں، تیرا کام ہے کرنا، اور رب کا کام اسے منظور کر کے اس کو پورا کر دینا، ہو گیا نہیں ہوا تو اس وظیفے کو کوئی دوش نہیں، اس کو کوئی برا بنا مت کہنا۔ ایک نماز کہا جاؤ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل کی نیت پڑھو، 4 رکعت نفل کی نیت میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ الحاقم التکاثر پڑھو، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پھر 1 مرتبہ الحاقم التکاثر، 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے الحاقم التکاثر پڑھنا۔ تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، مجھے اس کے بغیر بھی چلے گا۔ 4 مرتبہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے الحاقم التکاثر پڑھنا، اور اس کے بعد سوتے تک درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جانا۔ عورت گئی اور گئی، اس نے جا کر وظیفہ کیا، اللہ کی قدرت دیکھی، اللہ کی شان دیکھی کہ اسی رات اس کی بیٹی کو اس کو خواب میں لیا گیا۔ کیا دیکھا؟ انتہائی پریشانی کیا ہے، انتہائی پریشانی۔ تار کھول کر اس نے کپڑا پہنا ہوا ہے، آگ لگی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، بہت پریشان ہے، بہت شدید عذاب میں ہوتا ہے۔ صبح ہوئی، اٹھی، روئی، گر گڑا رہی، اللہ سے اس کے لیے معافی مانگی، اپنے لیے معافی مانگی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دعا کی دی گئی کہ آج دعا کرنا، میں نے اپنے بچی کو خواب میں دیکھا ہے، انتہائی پریشان عالم میں ہے، میں بھی دعا کرتی ہوں، آپ بھی دعا کرنا، کاش نہ دیکھا ہوتا، نہ آپ سے وظیفہ لیا ہوتا تو اچھا تھا، اللہ نے نہیں بتایا تو اس کو کوئی مسئلہ تھی، اب تو میں نے وظیفہ کے ذریعے سے دیکھ لیا ہے اور بہت پریشان ہے، اس پریشانی بڑھ گئی ہے، بچی کے لیے بھی دعا کرنا، میرے لیے بھی کرتے ہیں۔ حضرت بصری رحمۃ اللہ کا ٹھیک ہے، کریں گے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں ایک حسین ترین لڑکی آئی، بہترین عروسی لباس میں، حسن قدم اس کے ساتھ ہے، تمام نعمتیں ہیں، انتہائی خوبصورت اس کا چہرہ، انتہائی خوبصورت اس کا لباس، انتہائی حسین حالت میں، جمیل حالت میں، بہتر حالت میں ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ مجھے پہچانتے ہیں کیا؟ نہیں، کہا میں وہی لڑکی ہوں، میں انتہائی مختصر یہ واقعہ سنا رہا ہوں، میں وہی لڑکی ہوں کہ جس کی اماں آپ کے پاس وظیفہ لینے کے لیے آئی تھی اور میں ان کے خواب میں نہیں آ رہی تھی۔ کہا لیکن بٹیا تیری اماں نے تو بہت بری بات سنائی، تجھے انتہائی بری حالت میں دیکھا تھا، اور میں اس حالت میں دیکھ رہا ہوں انتہائی خوبصورت حالت میں، بہت اچھا ہے، تیری اماں نے غلط دیکھا یا میں غلط دیکھ رہا ہوں؟ وہ لڑکی کہنے لگی کہ حضرت جی نہ میری اماں غلط تھی نہ آپ غلط، میری اماں نے جو دیکھا وہ بھی بالکل صحیح ہے، اور جو میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی بالکل صحیح ہے۔ میری اماں نے دیکھا وہ اس وقت کی بات کر آج آپ دیکھ رہے ہیں،
کوئی دعاؤں کی وجہ سے، کوئی وظیفے کی وجہ سے، کوئی تیری ماں کے روتے دھونے کی وجہ سے کیوں اتنی زبردست تبدیلی آ گئی ہے؟ تو اس لڑکی کا جواب سنیے، اور اسی جواب پر میں نے اپنی بات کو اس واقعے کو ختم کرنا ہے۔ لڑکی نے جواب دیا، حضرت جی میں اپنے اعمال بد کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے، برے کرتوتوں کی وجہ سے، میری اپنی نافرمانی اور معصیت کی وجہ سے میں اس کیفیت میں مبتلا کی جو میری ماں نے دیکھا اور میری ماں نے آپ کو آ کر بتایا۔ بالکل صحیح ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، اسی پریشانی میں تھی، اسی عذاب میں تھی، ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کا ایک بندہ قبرستان کے قریب سے گزر رہا، قبرستان کے پاس سے گزر رہا، اور اس نے صرف ایک مرتبہ، صرف میں آپ کو جگانے کے لیے پوچھ رہا ہوں، صرف ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اس نے درود پاک پڑھ کر قبرستان والوں کو بخش دیے۔ اس قبرستان کو جس قبرستان میں رہتا ہے، ایک دفعہ درود شریف پڑھا اور کہا میں نے اس ایک درود شریف کا ثواب قبرستان پڑھا۔ حضرت جی میری طرح اس قبرستان میں 70,000 انسان اسی طرح کے عذاب میں مبتلا تھے، اللہ نے اس ایک درود شریف کو قبول فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کیا بلکہ وہ کچھ دیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ 70,000 انسانوں کی بخشش سے ایک درود شریف ملا ہے، میرے لیے 70,000۔ تو اس میں تو اپنا بھی ہے اور اپنا یقیناً اپنا ہی فائدہ ہے، اس لیے بھائی درود شریف کو لازم رکھو، اور بالخصوص جب اس طرح کے مجمع میں آئے اور اس طرح کے مجمع میں جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جانی اس میں گرامی آئے تو سارے مل کر ایک آواز میں، ذرا اونچی آواز میں، تاکہ اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بھی تنبیہ ہو جائے، وہ بھی سن لیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند ہو جائے تو مزہ ہی آ جائے۔ میں اپنی بات شروع کرنے لگا تھا کہ اللہ نے جب جب ضرورت پڑی تب تب انبیاء اور مرسلین، ہادی اور پیغمبر دنیا میں بھیجے، اور بہت سارے بھیجے، کتنے بھیجے؟ ایک حدیث پاک ملتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد تقریباً 1.25 ہے، 1.25، 315 ان میں رسول ہیں اور 1.25 میں سے 315 نکال دیں تو جتنے اور ہیں وہ سب کے سب اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ نے ہر ایک نبی جب دنیا میں تشریف لائے قوم کی طرف بھیجا تو یہ پتا تھا اللہ کو کہ قوم نے پوچھنا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل تھی؟ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں کوئی کسی کمپنی کا ریپرزینٹیٹیو آ جائے تو ہم اس سے آئی ڈی کارڈ مانگتے ہیں کہ بتاؤ تم اس کمپنی کے ہو کہ نہیں۔ انسانی فطرت ہے۔ اللہ کے بندوں نے پوچھنا تھا کہ اللہ پاک کا تو نبی ہے، تو رسول ہے، آخر اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر نبی کے ساتھ، ہر رسول کے ساتھ کوئی نہ کوئی دلیل ساتھ دیا کرتا ہے، بھیجا کرتا ہے، جس کو دیکھ کر بندوں کو یہ پتا چل جائے کہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرشتہ تھا، اللہ کا پیغمبر۔ اس دلیل کو، اس آیت کو، اس برہان کو ہم اپنی اصطلاح میں، روزمرہ کی اصطلاح میں اور سادہ اصطلاح میں ہم معجزہ کہتے ہیں۔ اسے قرآن مجید نے آیت سے تعبیر کیا، قرآن مجید نے اسے قرآن سے تعبیر کیا، اور ہماری سادی اصطلاح میں اسے معجزہ کے نام سے یاد کر دیتے ہیں، اور معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والا، کہ اللہ کو اس نبی کے ہاتھوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی ایسا کمال ظاہر کر دیتے کہ ساری دنیا کے انسان، اس وقت کے انسان مل کر، بلکہ ساری دنیا کے انسان مل کر وہ بات نہ کر سکے، وہ کام نہ کر سکے جو اللہ کے اس نبی کے ہاتھوں ظاہر ہو جاتا ہے، تو
پیچھے رحمان کا ہاتھ ہے، اس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے، باقی اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول، اور ایمان لانے والے اس پر ایمان لائے۔ آپ کو پتا ہے قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ نے بے شمار پیغمبروں کے نام بھی گنائے ہیں، اور بہت سارے ایسے پیغمبر ہیں جن کا کوئی قصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں بیان کیا۔ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک۔ اللہ فرماتے ہیں بے شمار نبی رسول ہم نے بھیجے ہیں، کسی نبی کا تذکرہ ضرورت کی وجہ سے ہم نے کر دیا ہے، اور کسی نبی کا تذکرہ ان کے واقعات اور ان کے حکایات ہم نے قرآن مجید میں نہیں پیش کیے۔ اور جن نبیوں کا تذکرہ کیا ہے ان نبیوں میں سے بعض کے معجزات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور بعض کے معجزات میں صرف ان کا نام اور ان کے تھوڑا بہت ان کا تذکرہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دلیل دی، جو آیت دی، جو برہان دیا، جسے ہم صالح علیہ السلام میں معجزہ کہتے ہیں، وہ معجزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کو عطا فرمایا تھا اس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ جب ان کی قوم نے کہا تھا کہ آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے، انہوں نے کہا تم بتاؤ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ پہاڑ پتھر کا پہاڑ ہے، ہم چاہتے ہیں یہ پہاڑ پھٹ جائے اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلے، اور اونٹنی بھی پریگننٹ اونٹنی ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، نکلنے کے بعد وہ بچہ دے۔ ہم ایسا معجزہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس وقت اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری قوم یہ معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم یہ معجزہ دکھا دیتے ہیں، اگر اس معجزے کو دیکھ کر پھر ایمان نہیں آئے تو ان پر عذاب عظیم بھی ہوگا۔ کہا کوئی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا پہاڑ کو، پہاڑ پھٹ گیا، اس کے اندر سے اونٹنی نکلی، اور نکلنے کے بعد اس نے بچہ بھی دیا۔ عظیم الشان معجزہ دیکھا، جن کے مقدر میں ایمان لانا خلائق اکثر لیتے ہیں، ایمان لانا سے انکار کرتے ہیں۔ یہ معجزہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، کلیم اللہ ان کا لقب، اللہ سے بات کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں بھی بہت سارے معجزات عطا فرمائے، ان معجزات میں دو معجزے ان کے بہت مشہور ہیں۔ ایک ان کا عصا، جب وہ زمین پر ڈال دیتے تھے، جب زمین پر پھینک دیتے تھے، پھینکنا ان کا کام ہوتا تھا، اس عصا کو سانپ میں تبدیل کر دینا رب کا کام ہے۔ وہ پھینکتے تھے زمین پر، اور جیسے ہی وہ سانپ زمین پر ڈال دیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عصا کو، ڈنڈے کو سانپ میں تبدیل کر دیا۔ یاد رکھیے ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ معجزہ اللہ نبیوں کے ہاتھوں پر ظاہر کرتے ہیں، لیکن معجزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، نبیوں کا فعل نہیں ہوتا۔ اللہ کا فعل ہوتا ہے جو نبیوں کے ہاتھوں ظاہر ہوتا ہے، کرنے والی ذات اس کے پیچھے کون ہوتی ہے؟ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فعل ہوتا، میں ایک بات پوچھتا ہوں، اگر عصا ڈال کر اس کو سانپ میں تبدیل کر دینا موسیٰ علیہ السلام کا فعل ہوتا، تو موسیٰ علیہ السلام نبی بیٹھتے ہیں اور وہ سانپ میں تبدیل ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی گھبراتے نہ۔ قرآن مجید نے فرمایا لا تخف، پیارے موسیٰ کیوں ڈرتے ہیں، پکڑ لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں رومال باندھا، پہلے تو سانپ کو دیکھ کر ڈر گئے، پھر کہا پکڑیے، کہا اللہ سانپ کو پکڑنا ہے، اتنا تیز سانپ اور اتنا بڑا سانپ۔ آپ نے دیکھا ہوگا عموماً پائسن اور پھر برمیز پائسن، بہت بڑا سانپ ہوتا ہے، 15 میٹر 20 میٹر کا سانپ ہوتا ہے، پر لیزی بڑا ہوتا ہے۔ جتنا بڑا سانپ ہو اتنا لیزی ہوتا ہے، اور جتنا چھوٹا سانپ ہو اتنا تیز ہوتا ہے۔ اس کی موومنٹ بہت تیز ہوتی ہے، بہت تیزی کے ساتھ حرکت میں آتا ہے چھوٹا سانپ، بڑا سانپ بہت آہستہ آہستہ کرتا ہے۔ لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں اللہ نے دونوں خوبی رکھی تھی، فرمایا فَإِذَا هِيَ
اور ایک موقع پر فرمایا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، ایک تو بڑا اس قدر تھا کہ جب اس نے منہ کھولا تھا تو دو جبڑوں کے بیچ میں پورے فرعون کا محل ہو، بڑا اتنا بڑا کہ جب اس نے منہ کھولا فرعون کا پورا محل اس کے دو جبڑوں کے درمیان، اور تیز اتنا تھا، اتنا تیز تھا کہ قرآن مجید نے اس کو حیہ سے تعبیر کیا کہ جس طرح چھوٹا سانپ تیز ہوتا ہے، دونوں خاصیت اس کے اندر تھی۔ فرمایا پیارے موسیٰ پکڑ لے، موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں رسی باندھ لے، کپڑا باندھ لے۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو پیارے موسیٰ؟ فرمایا ڈر بھی تو لگتا ہے، کیسے پکڑوں سانپ ہے؟ فرمایا خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، اے پیارے موسیٰ آپ ہاتھ سے نکال دیجئے اور اس کو پکڑ لیجئے، پکڑنا آپ کا کام ہوگا اور اس سانپ کو پہلی صورت میں یعنی آسان میں تبدیل کر دینا میرا کام ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر جب پکڑتے ہیں سنعیدھا سیرتھا الاولی، اللہ فرماتے ہیں پھر اپنے اس کو پہلی حالت میں تبدیل کر دیں۔ ایک آسان بہت مشہور معجزہ، اور دوسرا معجزہ ید بیضا۔ ید بیضا اتنا مشہور معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیروں میں بغل کے نیچے ہاتھ ڈالتے تھے، اور ہاتھ ڈال کے جب ہاتھ نکالتے تھے رات کا وقت ہوتا، تو رات کا وقت ہاتھ سے اتنی روشنی نکلتی تھی گویا دن واپس نکل آیا، سورج واپس نکل آیا، اور دن کو جب ہاتھ ڈال کر نکالتے تھے تو اتنی روشنی ہوتی تھی کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے کمزور لگتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ ایک دفعہ ہاتھ ڈالو نکالو تو سورج سے زیادہ روشنی، اور اس روشنی کو بند کرنا ہو واپس بغل کے نیچے سے دو بتی بند ہو جاتی۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ ویسے بہت سارے معجزات دیے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، قرآن مجید کے 15ویں پارے میں اور سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلے آیات دیے، آیات بینات، بڑے بڑے واضح معجزات دیے میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ لیکن یہ دو معجزے انتہائی مشہور، انتہائی لوگوں کے درمیان میں معروف ہوئے۔ پھر آئیے بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جو روح اللہ ہے، اللہ نے ان کو بھی بڑے بڑے معجزات دیے۔ قرآن مجید میں 3 پارے میں بھی اور قرآن مجید کے 7ویں پارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے معجزات کی لسٹ گنائی۔ چھوٹے چھوٹے مٹی کے پرندے بناتے تھے اور اس پہ پھونک مارتے تھے، اور پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ پھونک مارتے کیا پڑھ کر پھونک مارتے تھے؟ دیکھو میرے دوست ایک بات اور یاد آ گئی، اب مولوی صاحب گھڑی بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں، اور صرف 15 منٹ رہ گئے، ابھی تو میں اسٹیشن پہ صرف انجن اسٹارٹ کر کے کھڑا ہوں، نکلا بھی نہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کینسل ہو جائے میری ٹرین، یہی کھڑی ہے، نکلوں بھی نہ، اس لیے کہ میرے لیے تو پھر گرم ہوتے تک 2 گھنٹے چاہیے، ان کو پتا ہے۔ بنگلہ دیش میں جا کے 2 الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی طرف سے مضمون آنا شروع ہو جائے تو پھر 2 گھنٹے بھی کم ہوتے ہیں، 2 3 گھنٹے بھی کم ہوتے ہیں، اور نہ مضمون آئے اس کی طرف سے، اور اگر بات نہ آئے تو 10 منٹ بھی کہنا مشکل ہو جائے۔ تو میں کوشش کروں گا، میری کوشش ہوگی، آپ کو اگر 5-10 منٹ زیادہ بیٹھنا پڑے تو بیٹھ جائیں گے نا، انشاءاللہ۔ ہم صاحب بھی ابھی ہاں کہہ رہے ہیں، میں دیکھ ادھر رہا ہوں پر ادھر بھی میری نظر ہے، ہمارے صاحب کا کوئی مسئلہ نہیں، تو میں 5-10 منٹ زیادہ ہو جائے، اگر ہو جائے تو میں کوشش کروں گا وقت کے اندر بند کرنے کی۔ کیا دعا پڑھا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ اس دعا کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مٹی کے پرندے کو اللہ صحیح پرندے کی شکل میں تبدیل کر کے اڑا دیا کرتا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ آج آپ کو پتا ہے کینسر کے لیے کون کون سی دوا مفید ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ کسی کو
کو بلڈ پریشر ہو جائے تو اسے کون کون سی دوا دینی چاہیے، میٹفارمن کب کھاتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، صبح کھاتے ہیں شام کھاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ مچھلی کھانے کے بعد کھجلی ہو تو کون سی دوائی لینی ہے، بریٹون کب لینا ہے، اور اگر یہ بریٹون اس وقت لے تو آپ کو نیند آ سکتی ہے تو اس کے متبادل اور کون سی دوائی ہے وہ آپ کو پتا ہے، پھر وہ دوائی کھاتے ہیں مچھلی کھاتے ہیں۔ پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر کوئی سر میں درد ہو تو مسٹر پیراسیٹامول یا کوکاڈامول کب لینا ہے، اور آئبوپروفین کب لینا ہے، اور نیروفین کب لینا ہے۔ میڈیسن کا ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوں، ایک بات میں کہتا ہوں، میں نے صرف جو سنا ہے جو دیکھ رہا ہے میں بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب بیماریوں سے مجھے محفوظ رکھے۔ آستے سے بولو، آستے سے، اللہ مجھے سب بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ آپ کو بھی تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ آپ کی اولادوں کو، آپ کی نسلوں کو، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، دوست احباب کو، تمام مسالمین کو اللہ ہر مولد بیماریوں سے بچائے۔ ہم نے بھی بہت کچھ آمین کیے، میرے سے آمین بنتی بھی نہیں، اس لیے کہ میں نے آپ کو 10 منٹ زیادہ لے لیا۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو دیکھو، ایک بات پھر میں نے کہا میں ٹرین سے نکلوں گا نہیں، آئیے آپ نے کیا بولا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا جو کام آپ کا آپ کریں، نہیں تو میں دوسری طرف چلا جاؤں گا۔ اب آپ نے آمین بول لی تھی، آپ نے آمین نہیں بولی، پھر دوسری طرف چلا جاؤں گا، واپس آنے کے لیے جتنی دیر اتر گیا اتنی دیر آیا تو 10 منٹ آپ کے ذہن میں پڑ جائیں گے، پھر ایک دفعہ گیا اور پھر ایک دفعہ آیا تو 10 منٹ اور پڑ جائیں گے، پھر ایک دفعہ اور پھر اس طرح کر کے عشاء کی نماز کے 9 بجے ہم پڑ جائیں گے۔ اس لیے بھائی جتنا کام آپ کا وہ کرتے رہے۔ فرمایا ایک حدیث بات مجھے یاد آئی، میں سناتا چلوں، میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو آپ پورے نکلے، کہہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے مرحومین کے لیے، اور یہ کہہ دے مرحومین کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ کہہ دے کہ اللہ جتنے مرحومین آج سے لے کر آدم علیہ السلام تک مسلمانوں میں سے تیرے پاس جا چکے ہیں، موت کا جام پی کر تیرے پاس چلے آئے ہیں، تیری رحمت کو پہنچ چکے ہیں، مرد ہو عورت ہو، جوان ہو بوڑھے ہو، اے اللہ بلکہ انسانوں میں سے نہیں جنات میں سے بھی جو مومنین مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں ان کی مغفرت فرما۔ سب نے بولنا کیا ہے؟ آمین۔ یہ دعا کریے، میں نے دعا کی ہے، آپ نے اس میں کیا کہنا ہے؟ آپ کی دعا میں شامل ہو گئے، میں نے کہی بولنے والا میں، پیچھے سے آپ نے آمین کہی، آپ بھی ایسے ہیں جیسے بولنے والے ہیں، جیسے ولد ضالین کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں۔ آپ پڑھتے تو نہیں، جو اس کا جو حنفی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ولد ضالین صرف امام صاحب پڑھتا ہے الحمدللہ سے ولد ضالین تک، اور پیچھے والے کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ فرمایا میرے آقا نے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میرے آقا نے 2 وظیفے بتائے، ایک وظیفہ امام کا، ایک وظیفہ مقتدی کا۔ فرمایا امام کا وظیفہ ہے سورہ فاتحہ پڑھے، اور امام کہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، امام نے اپنا وظیفہ پورا کر لیا، فرمایا فقولوا آمین، اے مقتدی اب تم اپنا وظیفہ پورا کرو، وہ کیا ہے؟ کیا کہو؟ آمین۔ 2 وظیفے الگ الگ بتائے، امام کا وظیفہ الگ، مقتدی کا وظیفہ الگ، امام کا کام الگ، مقتدی کا کام الگ۔ امام صاحب کہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ کہو آمین، فرمایا اس وقت آپ کے ساتھ ساتھ زمین کے فرشتے بھی اور آسمان کے فرشتے بھی آمین کہیں۔ اس وقت امام صاحب کی آواز، اب دیکھیے آپ کے امام صاحب کا وقار دیکھیے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے نیابت میں ان کے جگہ پر، ان کے مصلی پر کھڑا ہو کر جب وہ نیابت ادا کرتا ہوتا ہے، اللہ اس کو اتنا اونچا مرتبہ دیتے ہیں کہ امام صاحب مسجد مرکزی جامع مسجد ایکس صدام حسین مسجد، میں تو کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ صدام حسین ایکس صدام حسین مسجد، لیکن فی الحال مرکزی جامع مسجد کے مصلی پر کھڑا ہو کر امام صاحب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور پڑھتے جاتے ہیں، سارے زمین کے فرشتے، سارے آسمان کے فرشتے امام صاحب کی قرات کو سنتے ہیں۔ فرمایا جب تم کہتے ہو
فرشتے بھی آمین کہتے ہیں تو امنون وہ بھی آمین کہتے ہیں. فمن وافق تعمینہ تعمین الملائکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی. آپ کھڑے ہیں امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں مسجد میں آئے تھے تو گنہگار تھے. اللہ فرماتے ہیں تم نے آمین کہا تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی. مجھے اتنا عمل پسند آیا کہ میں تمہاری زندگی کے سارے گناہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. حدیث پاک کے الفاظ ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تمہارے سارے گناہ. شرط یہ ہے کہ آپ کی آمین کہیں دھیان سے ہونا چاہیے. دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں امام صاحب کے ساتھ ساتھ آپ کو اور غور سے چلنا ہے. ایک اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس وقت بہت غور سے چلنا ہے. اور دوسرا کب ساتھ چلنا ہے جب امام صاحب رکوع سے اٹھیں اور امام صاحب کہیں سمع اللہ لمن حمدہ. آپ نے کیا کہنا ہے سب نے ربنا لک الحمد. اس لیے کہ فرشتے بھی اس وقت ربنا لک الحمد کہتے ہیں. امام صاحب کیا کہتا ہے مقتدیو تم لوگوں نے رکوع کر لیا تم نے اپنے پروردگار کی عظمت بیان کر دی. رکوع میں ہم کیا کہتے ہیں سبحان ربی العظیم. کیا کہتے ہیں سبحان ربی العظیم. سارے مل کر کہیں نا میں جلدی جلدی چل رہا ہوں کتنا جلدی چل رہا ہوں پھر دیر ہو جائے گی تو آپ کی طرف سے ہوگی میری طرف سے نہیں. اس لیے جلدی جلدی بولتے ہیں. رکوع میں ہم کون سی تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. جب امام صاحب کا آپ نے سب نے پڑھ لی اب امام صاحب اٹھے ہیں اور امام صاحب ایک اعلان کر رہے ہیں اور امام صاحب کے اعلان میں پابند دیکھو امام صاحب کے اعلان میں استقامت دیکھو امام صاحب کے اعلان میں عزم و یقین دیکھو. امام صاحب کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ. اے میرے مقتدیو تم نے اللہ کی تعظیم کر لی رکوع میں جا کر. اللہ بہت خوش ہوئے ہیں اللہ بہت خوش ہوئے ہیں اللہ بہت خوش ہوئے ہیں. اب میں اعلان کرتا ہوں اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہوں. میری بات میری نہیں ہے میری بات اللہ کی بات ہے. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی. انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی. میں ان کا نائب بن کر تمہیں کہہ رہا ہوں سمع اللہ لمن حمدہ کہ اب اللہ کی تعریف کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری تعریف کو سن رہے ہیں سن لیں گے. اب تعریف کا موقع آ گیا ہے لہذا اللہ کی تعریف کرو. امام صاحب نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ تو آپ پیچھے سے کیا کہتے ہیں اچھا اگر یہی بات ہے امام صاحب آپ یہی کہہ رہے ہیں تو پھر ربنا لک الحمد. ہم بھی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا اے میرے پاک پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے. تمام تعریفوں کا سزاوار تو ہے تمام تعریفوں کا مستحق تو ہے. جب امام صاحب نے کہا اب وقت آیا ہے کہو نا اللہ کی تعریف کرو نا تو ہم امام صاحب کے اس کہنے پر سارے مل کر نماز میں کہتے ہیں ربنا لک الحمد. فرمایا خبردار صرف تم نماز ہی نہیں کہہ رہے ہو آمین. یہ مت سوچنا کہ صرف تعریف کرنے والے یہ 4 5 6 8 10 سب کے نمازی ہیں جو مرکزی جامع مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھتے وہی تعریف کرتے ہیں. کیا نہیں یہاں زمین کے فرشتے بھی تعمیر کر رہے ہیں. آسمان تک کے فرشتوں تک آواز گئی ہے اور آسمان کے فرشتے بھی امام صاحب کے جملے پر کہہ کر وہ بھی کہہ رہے ہیں ربنا لک الحمد. فرمایا جس کی تعمیر فرشتوں کی تعمیر کے ساتھ مل گئی اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دے. دو موقع ایسے ہیں ہر رکعت میں 2 موقع ایسے آتے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مغفرت کو لٹانے کے لیے تیار ہے اور لٹا رہے ہیں. تو امام صاحب جب کہتے ہیں اور الضالین آپ کہہ رہے تھے آمین تو آپ کی گویا پورا واقعہ کے مضمون میں شامل ہو گئے. حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں تو دعا تو ایک ہی کر رہا تھا دوسرا آمین کہہ رہا. ایک شخص دعا کر رہے تھے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا پر آمین کہہ رہے تھے. اب قرآن شریف سے سنیں تو قرآن شریف کہتے ہیں قالت قد اجیبت دعوتکما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری دونوں کی دعا سن لی. اے اللہ صرف موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے میں تو آمین کہہ رہا ہوں. فرمایا تم نے آمین کہی ہو یا تم نے بھی وہی دعا کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے. قرآن شریف قالت قد اجیبت دعوتکما میں نے تمہاری دونوں کی دعا سن لی. اللہ دونوں نے تو کی نہیں کی تو ایک ہے میں تو آمین کہہ رہا ہوں. فرمایا ہاں ہاں تمہارا آمین کہنا ایسا ہے جیسے تمہارا
جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو میرے دوست ہمیں ساری دواؤں کے نام یاد ہیں, ساری دواؤں کے نام یاد ہیں, لیکن کتنے ایسے اس مجمع میں بیٹھے علماء کرام اور مشائخ کے اعزاز کے علاوہ میں اس ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں, ان کا نہیں ہونا اچھا ہے. یہ اگر اس طرح کے مجمع میں نہ بیٹھے, یہ اپنے کمرے میں جا کے بیٹھے, بہت ہی اچھا ہے, اس لیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں, عوام بھائی کے ساتھ بات کر رہا ہے, علماء کرام نے تو ساری چیزیں سنی ہوئی ہے, لیکن اگر یہ بیٹھ گئے تو چلو توجہ ڈالیں گے, چلو میرے لیے دعا کریں گے کہ اللہ میرے منہ سے ہر بات نکال دے. میں آپ سے ایک پوچھنا چاہتا ہوں, آخر وہ دعا کیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے جب پڑھ کر کسی پتھر کے مٹی کے پرندے کی شکل پہ پھونک مارتے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پرندے کو, پتھر کو, اس مٹی کے شکل کے پرندے کو اللہ اپنی روح دے کر زندہ کر کے ہوا میں اڑا دیا. کون سی دعا؟ ہم اس دعا سے بے شک مردے زندہ نہ کر سکیں, ہم بے شک ان دعاؤں سے شاید ہماری دعاؤں میں اتنا اثر نہ ہو کہ ہم اس دعا پڑھنے کے ذریعہ سے ہم یہ نہ کر سکتے کہ مردے زندہ ہو جائیں یا پرندے کے شکل والے اپنے پھونک مار کے اس کو صحیح طور پر اڑا دیں, لیکن اتنا تو اللہ پر اعتماد کر کے اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں کہ ہمارا سر درد ہو اور وہ دعا کو پڑھ کر سر پہ دم کر دے تو اللہ اس کی برکت سے سر کو اچھا کر دے. کیا بات ہے؟ پیٹ میں درد ہے, ہم اس دعا کو پڑھ کر پانی کو دم کر کے پی لیں, اللہ اس دعا کی برکت سے ہمارے پیٹ کے درد کو اچھا کر دے. ہماری بچی کے سر میں درد ہے, ہماری بیوی کے سر میں درد ہے, ہمارے گھر میں چھوٹی موٹی پریشانیاں ہیں, ہمیں وہ دعا کم از کم یاد تو ہونی چاہیے. کم از کم اس دعا کا اتنی بڑی لمبی چوڑی دعا بھی نہیں ہے, یہ بھی سن لو, اتنی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے کہ اس دعا کو پڑھنے کے لیے آپ کو 10 منٹ چاہیے, آپ کو 5 منٹ چاہیے, آپ کو 3 منٹ چاہیے. ہاں ایک مرتبہ جب یہ دعا زبان پہ چڑھ گئی تو آپ کے لیے 1 منٹ بھی بہت زیادہ ہے, 1.5 منٹ بھی بہت زیادہ ہے. اس دعا کو پڑھنا ہے اور اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ پاک یہ وہ مقبول دعا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے, مردے زندہ ہو جاتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام پڑھ کر برسمانی بیماری کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے, ان کے بدن سے سفید داغ چلے جاتے تھے. جس کو لیپرسی کی بیماری میں مبتلا ہے, جو اپاہج ہو گیا ہے, جس کے اوپر فالج پڑ گیا ہے, جس کو جو ہے اسٹروک ہو گیا ہے, اب وہ ہل نہیں سکتا, عیسیٰ علیہ السلام پڑھ کر اس کے اوپر پھونک مارتے تھے, اللہ تعالیٰ کو انہیں شفا دیا کرتا تھا. وہ نابینا ایک اندھا آدمی ہے, اس کو پڑھ کر پھونک مارتے تھے, آپ انہیں شفا دے دیا کرتا تھا. اے اللہ میرے پاس وہ طاقت تو نہیں ہے, وہ دم تو نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے, لیکن اے اللہ میری آنکھوں میں ذرا درد ہے, میری آنکھ سے ذرا پانی نکل رہا ہے, اے اللہ میں اس کا واسطہ دے کر, پڑھنے والے کا واسطہ دے کر اور اس دعا کا واسطہ دے کر مانگتا تجھ سے ہوں, میری آنکھوں کا درد ختم کر دے. پڑھ کے تو دیکھیں نا, پڑھ کے دیکھ کر پھونک مار کے تو دیکھیں, پھونک مارنا آپ کا کام ہوگا اور آنکھوں کے درد کو دور کر کے آپ کی آنکھ کو چنگی بلی کر دینا اللہ کا کام. لیکن کسی کو پڑھی ہے تو نا, کسی کو ضرورت ہے تب نہ, جب کوئی اس طرف جائے تب نہ. اس پورے مجمع میں میں کہہ رہا ہوں, سینکڑوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے, اس مجمع میں 2 آدمی صرف کھڑے ہو رہے ہیں کہ مجھے وہ دعا دی, علماء کے علاوہ 2 آدمی کھڑے ہو رہے ہیں کہ مولوی صاحب مجھے وہ دعا دی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھ کر درد دیا کرتے تھے, تو پھر میرے سے انعام لے جائے. اگر کھڑا ہو گیا تو انعام کا اعلان نہیں کرتا کہ کیا انعام دوں گا, اس لیے کہ کوئی کھڑا ہو گیا تو جیب میں تو کچھ بھی نہیں ہے. میں کبھی کبھی جیب میں ٹیلی فون کی بل رکھتا ہوں, کبھی کبھی گیس کی بل رکھتا ہوں, کبھی تیرے انعام میں جا کے کسی طرح سے دیا, یہ تیرا انعام. لیکن آپ کو وہ بھی نہیں. لیکن دوستوں میں بات کر رہا ہوں, میری بات سمجھ تو رہنا کہ یہ دعا کتنی اہم ہے, کتنی امپورٹنٹ ہے. اب یہ کام مجھے ہی کرنا پڑے گا کہ دعا آپ کو سکھا دوں, یہ کام آپ کے امام صاحب کے حوالے کر جاتا ہوں, یہ کام آپ کے مسجد کے علماء کرام کے حوالے کر جاتا ہوں. جائیے علماء کرام کے پاس, پکڑیے ان کے پاؤں, اور اگر نہیں پکڑ سکتے پکڑیے ان کی داڑھی, نہیں پکڑ سکتے پکڑیے ان کی پگڑی, نہیں پکڑ سکتے تو ہاتھ جوڑ کر
گے تو ان کا تو اتنا فرض تو بنتا ہے کہ ہمارے کہے کے مطابق دعا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ مردے زندہ کرتے تھے، نابینوں کو آنکھیں دلا دیا کرتے تھے، پھر اپار ہو، ابرص کی بیماری میں مبتلا ہو، برس ہو، وہ ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ مٹی کے پرندے کی شکل میں دھوپ مار دیتے تھے، اس دعا کو پڑھ کر ہو جایا کرتے تھے۔ یہ معجزات تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ لیکن یاد رکھیے کہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایک پیغمبر کے علاوہ، ایک رسول کے علاوہ، ایک اللہ کے پیغمبر کے علاوہ، ایک اللہ کے رسول کے علاوہ، وہ صرف پیغمبر نہیں، وہ صرف نبی نہیں، وہ صرف رسول نہیں، وہ نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، وہ امام الانبیاء والمرسلین۔ ان کے علاوہ اللہ نے جتنوں کو دلیل نبوت کے ساتھ بھیجا، جتنوں کو کوئی آیات دے کر بھیجا، جتنوں کو کوئی قرآن دے کر بھیجا، جتنوں کو معجزہ دے کر بھیجا ہے، وہ ان کی زندگی تک ان کے ساتھ چل رہے تھے، ان کی زندگی تک ان کے ساتھ۔ اگر کوئی یہودی سے پوچھے کہ یہودی تمہارے پیغمبر کون، کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی آیات معجزات دیے تھے، دیے تھے، کیا کرتے تھے، یہ کرتے تھے۔ تم مانتے ہو، ہم ایسے مسلمان کہیں گے ضرور مانتے ہیں۔ لیکن ایک شخص ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو مانتا ہی نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے۔ اب وہ ایک یہودی ان کے سامنے کھڑے ہو کر، ایک ربائی کھڑے ہو کر ان کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس معجزات کو بتایا، اور کہے میں تو نہیں مانتا، اگر ہے تو لے آؤ، ڈنڈا لے آؤ اور مجھے سانپ کا چیز کر کے دکھاؤ، وہ ہاتھ لے آؤ اور مجھے ہاتھ سے دکھا کے دکھاؤ، تو وہ یہودی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کے ساتھ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جب تک وہ دنیا میں تشریف فرما تھے، یہ اللہ نے اٹھا لیا ہے، واپس تشریف لائیں گے، لیکن جب تک دنیا میں تھے اس وقت تک ان کے ساتھ تھا۔ اب باری آتی ہے امام الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین کی، نبیوں کے نبی کی، رسولوں کے رسول کی۔ پچھلے سارے نبی امتی کے نبی تھے، اور ہمارا نبی صرف امتی کا نبی نہیں، امتی کا نبی نہیں ہے بلکہ نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر یوں تو سارے انبیاء محترم ہیں، مگر سرور انبیاء دل کی آواز۔ آپ کی کیا بات؟ آپ کو تو اللہ نے امام الانبیاء والمرسلین بنا کے بھیجا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پوری کائنات کے لیے جو ہے وہ واضح تخلیق کائنات بنا کے بھیجا۔ پوری کائنات کے وجود کا آپ سبب بنے ہیں۔ جب ان کی باری آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بھی معجزات دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہمارے اور آپ کے آقا کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں ان معجزات کی تعداد اگر کوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ اتنا سمجھ لیجیے کہ کم از کم اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو 1,25,000 معجزات عطا فرمائے۔ 1,25,000 آسمانوں میں معجزات دیتا ہے، زمینوں میں معجزات دیتا ہے، انسانوں میں معجزات دیتا ہے، جانوروں میں معجزات دیتا ہے، پرندوں میں معجزات دیتا ہے، چرندوں کے معجزات دے کر آئے، درندوں کے معجزات دے کر آئے، ہاں ہواؤں کے معجزات دے کر آئے، پانی کے معجزات دے کر آئے، آگ کے معجزات دے کر آئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے ہر قسم کے معجزات سے نوازا ہے، لیکن ایک معجزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا ہے، وہ اتنا عظیم معجزہ دیا، اتنا عظیم معجزہ دیا کہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پچھلے نبیوں کو بھی اللہ نے بطور دلیل کے اور معجزے کے بہت سارے آیات بینات دی، اور مجھے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے معجزات دیے، لیکن ایک معجزہ اللہ نے مجھے وہ دیا ہے کہ وہ قیامت تک اس بات کے لیے باقی رہے گا، اور اسی کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے دن بہت زیادہ امتی میرے امتی ہیں۔ اور وہ معجزہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا معجزہ۔
لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا اور معجزات اپنے ساتھ لے کر چلے گئے. البتہ ایک معجزہ، معراج والا معجزہ، شق القمر والا معجزہ، پانی میں ہاتھ رکھا، ایک آدمی کے وضو کا پانی نہیں تھا، 1500 آدمی پانی پیتے ہیں، 1500 آدمی وضو کرتے ہیں، 1500 آدمیوں کے کھڑے بچ جاتے ہیں پانی سے. ایک آدمی کا پانی ہو، اتنے سارے لوگ پی رہے ہیں. ایک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جواب مبارک کنویں میں ڈالا ہے، کنویں کا کھارا پانی میٹھا ہو گیا، نیچے پانی تھا، پاس کسی کے رستی نہیں، پاس کسی کے ڈول نہیں، لیکن جب تھوک مبارک ڈالتے ہیں صرف یہی نہیں کہ وہ کھارا پانی میٹھا ہوتا ہے، بلکہ وہ پانی نیچے سے اوپر کر اوپر تک آ جاتا ہے اور لوگ بغیر ڈول اور رسی کے پانی کو بھرتے ہیں. لیکن یہ سارے معجزات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما کے اپنے ساتھ لے گئے. لیکن ایک معجزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ علمی معجزہ ہے جو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دے کر بھیجا ہے، وہ معجزہ ہے کہ قیامت تک کے آنے والا کوئی غیر مسلم جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو نہیں مانتا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو نہیں سنا ہے، نہیں جانتا ہے، نہیں پہچانتا ہے، نہیں مانتا ہے، وہ اگر کہے مسلمانوں تمہارے پیغمبر علیہ السلام کا کوئی معجزہ دکھا دو، تو ہم وہ معجزہ آج بھی دکھا سکتے ہیں اور قیامت تک کس بات کے لیے دکھا سکتے ہیں. وہ معجزہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام. اور یہی وہ معجزہ ہے کہ اس معجزہ کو آج اس بچے نے، کون سے بچے کہاں ہے معجزہ؟ عمر حسین ہوتا کون ہے؟ یہ دیکھو، یہ بچہ چلتا پھرتا کھڑا کر رہا ہے، یہ بچہ چلتا پھرتا معجزہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت تک کی صبح کے لیے اللہ کا یہ معجزہ باقی رہے گا اور قیامت تک کی صبح کے لیے ایسے بچے، ایسے جوان، ایسے مرد، ایسے عورت، ایسے بوڑھے، ایسے چھوٹے بڑے مرد عورت پیدا ہوتے رہیں گے جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اس معجزے کی نشانیاں بن کر ہمارے درمیان چل رہے ہیں. یہ ہے معجزہ، یہ معجزہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی پوچھ لے کہ اللہ کے پیغمبر ایک بچے سے 1 2 4 نام نکالو، 5 6 10 15 20 نام نکالو، شاید یہ سارے نام پڑھ بھی نہ سکے اور نام کے اندر متشابہات ہو. اللہ اکبر کبیرہ، یہ ادھر کا مصرع ادھر لگا دے گا، ادھر کا مصرع ادھر لگا دے گا. لیکن یہ کیسا معجزہ ہے کہ قرآن مجید متشابہات سے بھری پڑی کتاب ہے. یعلمون تعلمون تعلمون اور یعلمون لا یعلمون لا یعلمون سے بھری ہوئی کتاب. اتنے متشابہات، اتنے متشابہات. اور اس بچے نے اس عمر میں کہ جس کو اپنی مادری زبان میں اگر 20 نظم لکھ کر دے تو وہ صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتا. اور اس چھوٹی سی عمر میں اپنے کے علاوہ کی زبان، عربی زبان اپنے سینے میں اتار دی اور اپنے سینے میں محفوظ کر دی. یا اللہ، اگر یہ تیرا معجزہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کوئی انسان کے بس کی بات ہے کہ انسان اتنی ضخیم کتاب 800 جلدوں 800 صفحات کی کتاب اپنے سینے میں مکمل کر دی. ہماری مسجد میں 2 3 4 سال پرانی بات ہے، اسی طرح کچھ لوگ آئے تھے کسی جگہ سے، تو بات چلی، ہم لوگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. ایک بوڑھا تھا، ایک بوڑھی اور دوسرے تھے. میں نے بوڑھا بوڑھی کو پکڑ لیا. میں نے کہا تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ بات کروں گا، سمجھ جائے گا. میری انگلش ایسے ہی بات کرنا. اتنے میں کوئی صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ہے جس نے اتنی عمر میں قرآن شریف کو محفوظ کر دیا تھا. اس نے کہا ریلی؟ میں نے کہا الحمدللہ، جی ہاں. اس نے کہا کیا یہ ریڈ؟ میں نے کہا جی الحمدللہ پڑھ سکتا ہوں، ضرور پڑھتا ہوں. قرآن شریف منگوایا، دکھایا کہ یہ ہے قرآن شریف. جب اس نے قرآن شریف کو پڑھا، اس نے کہا اتنی ساری کتاب، اتنی موٹی کتاب عربی زبان میں وہ تیرے سینے میں، اور تو کہتا ہے اس عمر میں تم نے تیرے سینے میں محفوظ کر لی. میں نے کہا
2 ہفتے کے بعد بوڑھا بوڑھی آتے ہیں اور آ کر مجھے تلاش کرتے ہیں کہاں ہے وہ آدمی جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے. انہوں نے کسی اور مولوی صاحب کو پیش کر دیا. انہوں نے دیکھا اچھا تمہارے سینے میں بھی پر مجھے اس آدمی سے ملنا ہے. انہوں نے کہا شام کو آئیں گے. میں شام کو آیا, وہ بھی آئے اور انہوں نے کہا ہم نے یہ میرے گھر دیکھا قرآن مجید کا, ہم دونوں یہاں بھی گھر جا کر اسی پر ڈسکس کرتے رہے. ہماری تسلی نہیں ہو رہی ہے جب تک کہ ہم اس قرآن مجید کے عطا کرنے والے اللہ پر ایمان نہ لائے. ہم دونوں غسل کر کے آئے ہیں اور کلمہ پڑھا کر مسلمان. سبحان اللہ. صرف انہوں نے قرآن مجید کا معجزہ دیکھا, صرف دیکھا کہ ایک شخص کے سینے میں اتنی موٹی کتاب اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے اس کے سینے میں اس نے اتار دی, سبق اتار دی. اور پھر اتنی عظیم کتاب, یتیم بچے. میں مولانا کے مدرسے میں گیا, 6 سال کے بچے, 7 سال کے بچے, 8 سال کے بچے. یقین کریں جب فجر میں وہ مطالعہ کے لیے بیٹھتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے تو آدھے سو رہے ہوتے ہیں, پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں. کوئی ٹیبل پر سو گیا, کوئی زمین پر سو گیا. اور جب ان کے بارے میں معلوم کیا کہ بچوں کی عمر کیا ہے تو کسی نے بتایا 6 سال کی, کسی نے کہا 7 سال کی. اور ہم نے کہا اس بچے کے پارے کیا, اور اس کا 28 پارے, اس کا 29 پارے, اس کا قرآن شریف بدل گئے. یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صدقے ہمیں یہ قرآن ملا. دوستو, میں بالخصوص ان بچوں سے بھی کہتا ہوں اور ان بچوں کے علاوہ ان سے آنے والے علماء کرام اور مناظر انسان بچوں کو نصیحت کریں گے کہ ان بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہماری ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کی عظمت دیکھو, ان کی قدر اور فضیلت دیکھو, اور دوسری طرف ہماری کوتاہی دیکھو. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن شریف کو روزانہ پڑھتے ہیں, اور کتنے ایسے ہیں جو قرآن شریف کو 2 دن کے بعد پڑھتے ہیں, اور کتنے ایسے ہیں جو ہفتے میں 1 دفعہ پڑھتے ہیں, اور کتنے ایسے ہوں گے کہ سارا سال گزر گیا ہے لیکن انہیں قرآن شریف کھولنے کی اور پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے محسوس ہی نہیں کیا کہ قرآن شریف کو پکڑے. دوستو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھوں کا کروڑا کروڑ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسجد میں ایسے کلاسیں بھی جاری فرمائی جس میں چھوٹے چھوٹے بچے یہاں آ کر اپنے سینے میں اللہ کے کلام کو اتار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس مسجد کے اس مکتب کو قیامت تک کی صبح کے لیے جاری فرمائے, اور اس میں پڑھنے والے ایک بچوں کو, بچیوں کو, چھوٹوں کو, بڑوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کی دولت سے مالا مال فرمائے. لیکن دوستو, ہمیں بھی اپنے بارے میں سوچنا ہے. ہمیں قرآن شریف کے ساتھ محبت مناسب نہیں, ہمیں قرآن شریف کے ساتھ محبت زیبا نہیں دیتی. آئیے عہد کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ جب تک زندہ رہے تیرے کلام پاک کا کچھ حصہ روزانہ تلاوت کریں. کچھ حصہ ضروری نہیں 1 پارہ پڑھے, 1 پارہ پڑھنا ہے پڑھے ضرور. ہمارے حضرت اللہ مرتضیٰ جب کسی کو بیعت کراتے تھے تو فرماتے حافظ ہو تو 3 پارے روزانہ پڑھنا, اور اگر حافظ نہیں ہو تو 1 پارے روزانہ پڑھنا, اور پڑھنے کی تاکید کرتے تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت کے کلام میں کیا تاثیر ڈال رکھی تھی کہ جو حضرت کے ہاتھ میں بیعت ہوتا تھا وہ روزانہ نہیں حافظ ہوتا بھی 1 پارہ ضرور پڑھتا تھا, اور حافظ قرآن 3 پارے ضرور پڑھتا تھا. بے شمار ایسے لوگ ہیں لیکن بیزی ہو گئے, بہت زیادہ مشغول ہو گئے. تو اس ماحول میں میں کہتا ہوں کوئی پابندی نہیں, لیکن کم از کم اتنی کوشش کرو کہ دن رات کے 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ اللہ کا قرآن شریف کھول لو, اسے دیکھ کر پڑھ لو. جو کچھ جتنا کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا کچھ پڑھیے, اس کے ساتھ دل لگائیے, اس کے ساتھ تعلق بڑھائیے. پھر یہ ایسا رفیق ہے, ایسا مجلس ہے, ایسا منگسار ہے کہ وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا. آپ اس کی طرف چل کر جائیں, وہ آپ کی طرف دوڑ کر آتا ہے. آپ اس کی طرف دوڑ کر جائیں, وہ آپ کی طرف لپک کر آئے گا, اور وہ آپ کو گلے لگا دے گا. اور اس وقت تک پھر آپ کا ایسا ساتھی ہوگا کہ صرف دنیا میں نہیں قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا, اور پھر میدان محشر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا, اور جب تک جنت میں آپ کو داخل نہیں کرا دیتا وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. اس لیے دوستو, اس وقت اس مختصر وقت میں
اتنی ہی بات کر سکا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام معجزہ ہے اور بڑا عظیم معجزہ ہے، اور یہ قیامت تک اس بات میں رہنے والا معجزہ ہے۔ اس معجزے کی قدر کریں، ہم بھی اپنے بچوں کو مساجد میں بھیجیں جہاں قرآن مجید کے حفظ کرایا جاتا ہے، تحفیظ قرآن کے سلسلے جاری ہیں، وہاں بھیجیں، وہاں اپنے بچوں کو حافظ قرآن کرائیں، اس لیے کہ بہت ساری اس کی فضیلت ہے۔ دیکھیں دنیا کے لیے تو ہم نے بہت کچھ کیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کی عظیم پاک بارگاہ میں ہمارے لیے کوئی ایک سفارش ہی ہو جائے، کوئی ایک اشعار بھی ہو جائے جب ہم مصیبت میں مبتلا ہوں اور وہ اللہ کی پاک بارگاہ سے مشورہ کر لے جائے کہ وہ آپ کا بچہ ہوگا، وہ حافظ قرآن ہوگا، کہ جس پر دنیا میں آپ نے تھوڑی سی محنت کی، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں آپ کے لیے شافع بن کر شفاعت کرا کر آپ کو جنت میں داخل کرا۔ دعا کیجیے اللہ میری تمام کی تمام نسلوں جب تک اس دنیا میں ایمان باقی ہے، اللہ ہر دور میں ہر نسل میں اللہ میری ہر نسل میں حافظ قرآن پیدا کرے، اور اللہ آپ کی بھی ہر نسل میں ہر زمانے میں جب تک اس دنیا میں ایمان کے سلسلے بلند ہیں آخری زمانے تک اللہ آپ کی نسلوں میں بھی ہر دور میں حافظ قرآن کرے۔ اور آمین پر میں ایک بات کرنی تھی اور اسی پر سے میں کہیں چلا گیا تھا، میں اس حدیث کو مکمل کر لوں، اور میں تم نے دعا کر لی نہ ایک کہی، اور میں نے اس پر آپ سے آمین کرائی تھی کہ یہ دعا کر لو کہ اللہ پاک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمان جا چکے ہیں تیری رحمت میں پہنچ چکے، اور جتنے زندہ ہیں اللہ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں ان کی مغفرت فرما۔ میں نے دعا کی، آپ نے آمین کی، آپ کی دعا میں شریک ہو گئے۔ فرمایا اتنا تو شاید آپ معلوم کر لیں کہ اس وقت کتنے مسلمان زندہ ہیں، 2 بلین مثال کے طور پر 2 بلین کر دیں، لیکن کتنے جا چکے ہیں اس کا کسی کو پتہ نہیں۔ فرمایا تم نے صرف ایک مرتبہ دعا کی کہ اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہ فرماتے ان کی تعداد میں جانتا ہوں، میں ان سب کی تعداد کے بقدر ایک تمہارے نامۂ اعمال میں ایک مرتبہ دعا کرنے پر اتنی نہیں بلین ہے، آپ بلینئر نہیں، آپ ٹریلینئر بن گئے ہیں، اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں۔ دعا کیجیے اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے، محبت